بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، آج مجلس احرار ہند اسلام کی اہم میٹنگ ہوئی۔ الحمدللہ اس کے بعد اب میں قاری عبدالرحمن صاحب کو کلام پاک کی تلاوت کے لیے مدعو کرتا ہوں کہ وہ اس میٹنگ کے شروع ہونے سے پہلے اللہ کے کلام سے تلاوت کر کے اس میٹنگ کے آغاز کا کریں۔ الحمدللہ قاری عبدالرحمن صاحب تلاوت کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، صدق اللہ العظیم۔ اب میں نعت پاک کے لیے قاری محترم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہم سامعین کو نعت پاک سے منور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلام پاک کی تلاوت کے بعد اب مجھے حکم ملا ہے کہ چند اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت کے پڑھوں، سماعت فرمائیں۔ یہ جان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اور یہ شعر بہت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ یہ فیصلہ ہے پکا، منکر ہے اس کا کافر، یہ فیصلہ ہے پکا، منکر ہے اس کا کافر، یہ فیصلہ ہے پکا، منکر ہے اس کا کافر، یہ میرے نبی کا
یہ میرے نہیں نبی کے فرمان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اور اس نعت پاک کا آخری شعر سماعت فرمائیں، بہت خوبصورت کلام ہے۔ جنگ یمامہ لڑ کر صدیق نے بتایا، جنگ یمامہ لڑ کر صدیق نے بتایا، جنگ یمامہ لڑ کر صدیق نے بتایا، جنگ یمامہ لڑ کر صدیق نے بتایا۔ کیا یہ کاغذی نہیں ہے، یہ کاغذی نہیں ہے، میدان کا مسئلہ ہے، یہ کاغذی نہیں ہے، میدان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اب نعت کلام کے بعد میں جناب بھائی محمد مستقیم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی کارگزاری پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آج اس جو ہماری مجلس احرار کا قومی اجلاس چل رہا ہے، کیونکہ یہ ایسا لمحہ ہے کہ شاید کہ آج ایسی شخصیت جو ہمارے درمیان نہیں ہے، تو ہم ہی نہیں، آج پورے ملک کے لوگ نہیں، پوری دنیا کے لوگ ان کی کمی کو محسوس کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اللہ کے حضور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آپ جیسے سب ساتھیوں کو اس بات کا علم ہے کہ آج سے 3-4 مہینے قبل 10 ستمبر کا دن تھا کہ جس دن حضرت ہم سب کو چھوڑ کے اللہ کے حضور چلے گئے۔ تو آج کیونکہ ان کے جانے کے بعد ایک ایسی شخصیت کی تلاش تھی کہ جن کو ہم ایک ذمہ داری سونپ سکیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ جو بات، جو نام، جو میں اب آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، تو اس میں کسی کو بھی اس بات کی گنجائش باقی رہے گی کہ جو اپنے والد محترم کی تمام خوبیوں کے ساتھ اس ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں گے، کیونکہ یہ جو آج اتفاق رائے سے، کیونکہ یہ اس وقت لدھیانہ ہی نہیں، پورے ملک کے جتنے احرار کے ذمہ دار ہیں اس وقت آن لائن ہیں اور وہ اس میٹنگ میں آن لائن شریک ہیں۔ تو میں اب یہ قرارداد جو ہے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ آج کی میٹنگ میں مرحوم امیر احرار حضرت مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی مرحوم کے انتقال کے بعد آج کا کارگزاری صدر جو جناب غلام حسن قیصر صاحب کو جو ہے پچھلے 4 مہینے سے جو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی، تو ان کی جگہ اتفاق رائے سے میں محمد مستقیم مولانا محمد عثمان رحمانی لدھیانوی کا نام جو ہے مجلس احرار اسلام ہند کے قومی صدر کے لیے آپ سب کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کیا آپ اس پہ اتفاق رکھتے ہیں؟ چلیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا عثمان صاحب کو اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چل کر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور قوم کی جو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت میں اب جو ہمارے کارگزاری صدر تھے جناب غلام حسن قیصر صاحب، اب میں ان سے کہوں گا کہ جو یہ نئی ذمہ داری ہے وہ حضرت مولانا عثمان صاحب کو جو ہے وہ سونپیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں جہاں مجلس احرار کے محترم اراکین، عہدیداران اور آج کی اس مجلس عاملہ میں تشریف فرما تمام معزز ایگزیکٹو ممبران، السلام علیکم۔
मजलिस अहरार के तर्जुमान मोहम्मद मुस्तकीम साहब ने आला जनाब शाह इमाम पंजाब मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी दामत बरकातहुम का आज की ऑल इंडिया मजलिस अहरार के सदर के लिए ये नाम पेश किया। हम सब ने हाथ उठा के इसकी तायद की और मज़ीद तायद करते हैं, हाथ उठा के। बहुत इस जिम्मेदार अहदे के लिए बहुत माकूल और सही ऐसी ही शख्सियत की ज़रूरत थी, और इस नाम के साथ मैं इंशाअल्लाह ताला ये उम्मीद रखता हूँ कि शाह इमाम पंजाब मजलिस अहरार की जिम्मेदारी को संभालते हुए इसको और फ़ाल और मजबूत और सारे हिंदुस्तान में इसकी शाखें फैलाएंगे और तुंदही से काम करेंगे। मैं दावत देता हूँ कि नए सदर साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और मसरद सदारत को पे तशरीफ़ रखें। जनाब मोहम्मद उस्मान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। मजलिस अहरार इस्लाम हिंद का आज का जो इजलास है, जिसमें ज़्यादातर शुरका ऑनलाइन शरीक हैं, आप तमाम हजरात ने इत्तफ़ाक़ राय के साथ मुझ नाचीज़ को मजलिस अहरार इस्लाम हिंद की खिदमत का जो मौका अता किया है, तो मैं अल्लाह तबारक व तआला को हाजिर नाजिर जानकर इस बात का अहद करता हूँ कि तमाम अहरार की रिवायात के मुताबिक जैसा कि अहरार के बानी हजरात रईसुल अहरार हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब लुधियानवी अव्वल, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, चौधरी अफजुल हक साहब मरहूम, मास्टर ताजुद्दीन अंसारी साहब मरहूम, शेख हसामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, और जो दीगर अहरार रहनुमाओं ने जिस मकसद के लिए इस जमात को कायम किया था, उस मकसद के लिए काम करता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। और अहरार का जो सबसे पहला मकसद है कि अकीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहफ़्फ़ुज़ करना, और इस अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ अपने देश के गद्दारों को बेनकाब करना, जैसा कि हम अंग्रेज़ के दौर से करते आ रहे हैं, और बिलखसूस कादियानियों के नापाक अज़ाइम से मुसलमानों को ही नहीं बल्कि अपने देश के हर फर्द को बचाना। तो मैं ज़िंदगी के आखिरी सांस तक, खून के आखिरी कतरे तक इंशाअल्लाह ताला इस ज़िम्मेदारी को अदा करता रहूँगा। मैं आप हज़रात का बड़ा मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने वालिद मोहतरम के बाद ये खिदमत अंजाम दे सकूँ। एक बार फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर शुक्र भी अदा करता हूँ, और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दुरूद पाक पढ़ते हुए ये अहद करता हूँ कि ये जमात जो है कभी भी किसी बड़े सियासी आदमी या किसी भी वक्ती सरकार के सामने अपने किसी ज़ाती मफाद के लिए कोई समझौता नहीं करेगी, बल्कि जिस तरह पहले हमारे बड़ों ने डंके की चोट पर हक और सच बात कही है, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला तमाम बातिल ताकतों के सामने हक की आवाज़ जो है वो बुलंद की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, खत्मे नबूवत जिंदाबाद, खत्मे नबूवत जिंदाबाद, मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब जिंदाबाद, खत्मे नबूवत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर।
تشریف رکھیں, دعا کر لیں. مائک چھوٹے والا مائک آن کرتے تھے, مائک آن کر دیا. میرے ساتھ مل کے دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ جی تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں اور آپ کی عبادت کرتے ہیں, آپ سے مدد چاہتے ہیں. اللہ جی پوری دنیا کے انسانوں پر اپنا فضل, اپنا کرم, اپنا رحم نازل فرمائے. جو بیمار ہیں ان کو شفا, جو پریشان حال ہیں ان کو آسانیاں, جو تنگ دست ہیں ان کو فراخی عطا فرمائے. مولا کریم جن کے دلوں میں نفرت ہے ان کو محبت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جی جو آپس میں رنجشیں رکھتے ہیں ان کو اتفاق اور محبت میں تبدیل فرما دیں. مولا کریم پورے بھارت پر, پوری دنیا پر اپنا فضل فرمائے, بالخصوص پنجاب پر اور لدھیانہ کے اوپر اپنا فضل, اپنا کرم, اپنا رحم فرمائے. یا اللہ مجلس ارار اسلام ہند جس کو کہ سن 1929 میں رئیس الارار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی صاحب, امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری اور تمام اکابرین نے شروع کیا تھا, وہ آج تمام حضرات ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. اللہ جی سب کے درجات بلند فرمائے, سب کی قبروں کو نور عطا فرمائے. بالخصوص ہمارے صدر اور میرے والد محترم حضرت مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی شیر پنجاب, ان کا گزشتہ دنوں وصال ہو گیا. مولا کریم ان کی مغفرت کا فیصلہ فرمائے, درجات کو بلند فرمائے. اللہ جی یہ جو ہمارے ساتھیوں نے مجھے نئی ذمہ داری دی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہی کے فضل و کرم سے, آپ کی مدد کے ساتھ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین فتنہ قادیانیت سے لوگوں کی جان, مال, عزت, آبرو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم اس ملک کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جی یہ دعائیں مختصر ترین ہیں, ان کو آپ اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرمائیے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق اجمعین وبرحمتہ.